جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 21ویں کتاب شفق کے پجاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسی شام کو عمران نے ایک بار پھر رفت جاہ کی موجودگی میں روشی کے لیے ٹرنک کال کی، لیکن آپریٹر نے بتایا کہ دوسری طرف سے جواب نہیں مل رہا۔ عمران کو رفت جاہ پر بڑا غصہ آیا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ آج رات کو کسی نہ کسی طرح یہاں سے ضرور نکل جانا چاہیے۔ ہدہد بھی غائب ہو گیا تھا، ورنہ وہ اسی کو اس راہ پر لگانے کی کوشش کرتا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ روشی اور ہدہد سروش محل کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ دونوں ہی بکھلائے ہوئے تھے۔ انہیں جلد ہی نواب رفت جاہ کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ عمران بھی وہیں موجود تھا۔ پھر تقریباً 15 منٹ تک عمران روشی پر گرجتا برستا رہا اور وہ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ سب کچھ دہراتی رہی جو اس پر گزری تھی۔ اب یہ کمبخت حد سے گزرتے جا رہے ہیں، رفت جاہ فرش پر پیر پٹک کر بولے۔ پھر ہدہد سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ جناب والا، وہ 5 تھے اور میں اکیلا، مجھے زبردستی پکڑ لے گئے تھے۔ پھر تم دونوں رہا کیسے ہوئے؟ عمران نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ باتوں میں وقت برباد نہ کرو، اس مکان پر فوراً ریڈ ہونا چاہیے، نواب رفت جاہ نے فون کی طرف جھپٹتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو فون کر رہے تھے۔ روشی نے بتایا کہ وہ ان تینوں آدمیوں کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس طرح انہیں نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد 1.5 درجن مسلح کانسٹیبلوں کا ایک دستہ سروش محل پہنچ گیا۔ ڈی ایس پی سٹی بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ ہدہد کی رہنمائی میں اس مکان پر ریڈ کیا گیا جو سروش محل سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ مل سکا۔ مکان ویران پڑا تھا۔ یہ مکان ایک مقامی ذمہ دار کا چوبارہ تھا، لیکن تحقیقات کرنے پر ثابت ہوا کہ ذمہ دار اس سے لا علم تھا کہ اس دوران میں اس کو کوئی استعمال کرتا رہا ہے۔ وہ خود تو اسے سال میں صرف 2 بار ان ایام میں استعمال کرتا تھا جب ششماہی لگان کی وصولیابی کا وقت آتا تھا۔ بہرحال یہ ریڈ ناکام رہا۔ عمران نے روشی کو پولیس والوں کے ساتھ نہیں جانے دیا تھا، حالانکہ وہ اسے بھی لے جانا چاہتے تھے۔ نواب رفت جاہ بھی اس ریڈ میں شریک تھے۔ واپسی پر عمران غائب تھا۔ اس کے متعلق روشی سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن روشی کے پاس لا علمی کے اظہار کے علاوہ اور کیا تھا؟ تم نے انہیں کہیں جانے کیوں دیا؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ میں نے؟ روشی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہو کر اس قسم کا سوال کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہے۔ بھلا کس کی ہمت ہے کہ وہ پرنس کو ان کے کسی ارادے سے باز رکھ سکے؟ اور پھر میری ایک ملازمہ کی حیثیت ہے، میں انہیں کس طرح روک سکتی تھی؟ ڈی ایس پی خاموش ہو کر رفت جاہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن روشی نے رفت جاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، وہ آپ کے لیے ایک خط دے گئے ہیں۔
रिफजा का मुंह बिगड़ गया। वो चंद लम्हे रोशी को घूरते रहे, फिर बोले, आखिर तुम्हें क्यों साथ नहीं ले गए? हो सकता है उन्होंने इसकी वजह खत्म तहरीर कर दी हो। रोशी ने जर्द रंग का एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिफत जान ने लिफाफा चौक किया और ऊंची आवाज में खत पढ़ने लगे। माय डियर नवाब रिफत जा, आज हमें यक बयक याद आ गया कि हम शाहदरा क्यों आए थे। हम शाहदरा इसलिए आए थे कि यहाँ की तारीखी इमारतें देखेंगे, लेकिन शफक के पुजारियों के चक्कर में पड़कर हमें सब कुछ भूल जाना पड़ा। फिलहाल हम आज कम से कम 2 इमारतें देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। गो के अंधेरे में हमको साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। हमारी सेक्रेटरी हमारी वापसी तक सिरोश महल ही में मुकीम रहेगी। अगर आप चाहें तो इसे यरगमाल के तौर पर रख सकते हैं, हमारे लिए उसे इनकार ना होगा। कंवर सलीम ऑफ ढंप। रिफत जान ने वो खत डीएसपी की तरफ बढ़ा दिया। वो थोड़ी देर तक उस पर नजर जमाए रहा, फिर बोला, क्या आपको इन हजरत पर किसी किस्म का शुबा है? आपको तो इसका इल्म हो ही गया होगा कि वो किस तरह सिरोश महल की हदूद में दाखिल हुआ था। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि मैं इसे क्या समझूं। अगर आप उसके खिलाफ कोई तहरीरी बयान दे सकें तो बेहतर है। नहीं, अभी मैं इसके मुतल्लिक कोई फैसला नहीं कर सका। भाई, किस्सा ये है कि मरकजी हुकूमत के एक जिम्मेदार आदमी ने तस्दीक की है कि वो ढंप का शहजादा है। ढंप कहाँ है? मैंने ये नाम पहली बार सुना है। डीएसपी ने पेशानी पर शिकने डालकर कहा। शुमाली पहाड़ी सिलसिले में एक आज़ाद इलाका है। रोशी बोल पड़ी। होगा। नवाब रिफत जान ने लापरवाही जाहिर करने के लिए अपने शानों को जुम्बश दी। इनके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले रुखसत हो गए। दूसरी सुबह रिफत जा की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने इमरान को नाश्ते की मेज पर मौजूद पाया। उन्होंने सुबह ही सुबह मुहाफिजों से रात भर की रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इमरान की वापसी का तज़किरा नहीं किया था। इमरान ने उन्हें मुतहय्यर देखकर हल्का सा कहका लगाया और कहा, हम आपको सिर्फ ये बावर कराना चाहते थे कि हम जब भी चाहें सिरोश महल से जा सकते हैं और इसी तरह वापस आ सकते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। रिफत जा कुछ न बोले। न जाने उनका चेहरा क्यों सुता हुआ सा मालूम हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हाल ही में बिस्तरे अदालत से उठे हों। नाश्ता बहुत खामोशी से हुआ। अलबत्ता कभी कभी रिफत जा इमरान को घूरने लगते थे। इमरान भी खामोश ही हो गया था, लेकिन उसके अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी नए वाक़या का मुंतज़र हो। आखिर एक वाक़या हो ही गया। रिफत जा ने पाइप में इस्तेमाल की जाने वाली तंबाकू का डब्बा उठाया और उसका ढक्कन खोलकर तंबाकू को निकालने के लिए उसमें अपनी उंगलियां डाल दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इमरान ने उन्हें चौंकते देखा और उनकी उंगलियां तंबाकू के बजाय कागज का एक तह किया हुआ टुकड़ा दबाए हुए बाहर आईं। रिफत जा मुस्तरबाना अंदाज में उसकी तहें खोल रहे थे। फिर दफतन उनके चेहरे की रंगत जर्द हो गई। इमरान भी कागज ही की तरफ देख रहा था। क्या मुसीबत है?
رفت جاں بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائے۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ ضرور ضرور، رفت جاں کا لہجہ طنزیہ تھا۔ عمران نے کاغذ اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ ٹائپ کیے ہوئے حروف میں تحریر تھا۔ رفت جاں، اب وہ تینوں تصویریں نکال کر کمپاؤنڈ میں کسی جگہ رکھو، اور یہ آخری وارننگ ہے، ورنہ آج ہی سے صحیح معنوں میں تم پر مصیبتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ 11 بجے سے پہلے پہلے میں وہ تینوں تصویریں کمپاؤنڈ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ٹھیک 11 بجے تمہارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پجاری: آپ واقعی بہت ضدی ہیں، عمران تشویش کن لہجے میں بولا۔ لیکن آخر آپ اپنی ضد پر کسی عزیز کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ اب پجاری اپنی کسی بھی دھمکی کو عملی جامہ پہنا ڈالے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ نواب رفت جاں بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ تصویریں کمپاؤنڈ میں رکھوا دیجئے۔ نہیں، میں ڈی ایس پی سے مشورہ کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر وہ انہیں کمپاؤنڈ میں کیوں رکھوانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی چالاک ہے کہ انہیں اتنے آدمیوں کی موجودگی میں اٹھا لے جائے گا؟ کچھ بھی ہو، آپ کو وہی کرنا چاہیے جو اس نے لکھا ہے۔ ٹھہریے، میں ڈی ایس پی کو اس کی اطلاع دیے بغیر ایسا نہیں کر سکتا، رفت جاں نے کہا اور میز سے اٹھ گئے۔ عمران وہیں بیٹھا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رفت جاں پھر واپس آئے۔ میں نے فون کیا ہے، ڈی ایس پی جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا، رفت جاں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس بار ڈی ایس پی 10 مسلح کانسٹیبلوں کے ساتھ آیا۔ 2 سب انسپیکٹر بھی تھے۔ اس نے بھی رفت جاں کو یہی رائے دی کہ تصویریں کمپاؤنڈ میں رکھوا دی جائیں۔ تصویریں میں نے محل کے ایسے تہہ خانے میں چھپائی ہیں جہاں کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، رفت جاں نے کہا۔ چلیے، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں، مگر مناسب یہی ہے کہ آپ ان تصویروں کو نکلوا لیں۔ کچھ دیر بعد عمران بھی ان کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھا، جس کے متعلق رفت جاں کا خیال تھا کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن بظاہر رفت جاں کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ وہ وہاں عمران کی موجودگی پر احتجاج کر سکتے، کیونکہ وہاں لکڑی کے 3 بڑے بڑے فریم رکھے ہوئے تھے، لیکن تصویریں کہیں نہیں نظر آ رہی تھیں۔ میرے خدا، انہیں تو دیمک نے صاف کر دیا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ دونوں فریموں کے کینوس دیمک کی مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ پھر انہیں ہاتھ لگاتے ہی لکڑی کے فریموں کے سوا اور کچھ نہ رہ گیا۔ دیمک نے دونوں کے کینوس چاٹ ڈالے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ رفت جاں بے بسی سے بڑبڑائے۔ فکر نہ کیجیے، ڈی ایس پی بولا، آپ دوسری کوئی تصویر کمپاؤنڈ میں رکھوا دیجیے، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ وہ تہہ خانے سے نکل آئے۔ نواب رفت جاں ڈی ایس پی کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ ان کی حالت کچھ ایسی ہی تھی کہ وہ قدم قدم پر لڑکھڑا رہے تھے۔ ہال سے 3 بڑی تصویریں اتاری گئیں اور پھر انہیں ڈی ایس پی نے اپنی دانست میں ایک ایسی جگہ رکھوا دیا جہاں دشمن چاروں طرف سے مار کھا سکتا تھا۔ روشی اور عمران سب دیکھ رہے تھے، لیکن خاموش تھے۔ اس وقت مرد آہن یعنی نواب رفت جاں پر اختلاج قلب کا دورہ پڑ گیا تھا اور وہ مستربانہ انداز میں ادھر ادھر دوڑے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے اعضاء کو
عمارت سے نکال لیا تھا اور وہ سب میدان میں کھڑے تھے۔ ان کے گرد پولیس کا گھیرا تھا۔ یہاں اتنی زیادہ سراسیمگی دیکھ کر ڈی ایس پی نے کچھ اور کانسٹیبل طلب کر لیے تھے۔ 11:15 بج چکے تھے اور نواب رفعت جاہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ دفتن ڈی ایس پی عمران کی طرف مڑا اور عمران نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ منظر بڑا عبرتناک ہے۔ اگر نواب صاحب نے پہلے ہی یہ تصویریں میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو حراست میں لیتا ہوں۔ ڈی ایس پی غرایا، اگر نواب صاحب کے کسی عزیز کو معمولی سا بھی گزند پہنچا تو آپ ارے انکل قدیر! دفتن نواب صاحب چیخے اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ انکل قدیر کہاں ہیں؟ ارے خدا کے لیے تلاش کرو! وہ عمارت کی طرف بڑھے اور ان کے پیچھے عمران بھی لپکا۔ عمارت کے قریب پہنچتے پہنچتے ڈی ایس پی، روشی اور نجمہ کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ارے وہ نجمہ کی بچی! رفعت جاہ دانت پیس کر بولے، تو کیوں آ گئی؟ بھاگ جا یہاں سے! نہیں مامو جان، نجمہ نے خشک لہجے میں کہا اور روشی کی طرف دیکھ کر بولی، میں اس یوریشین عورت سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ کیا وہ فولاد کی بنی ہوئی ہے؟ جہنم میں جاؤ! رفعت جاہ نے غصیلے لہجے میں کہا اور عمارت میں داخل ہو گئے۔ 11 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ ارے وہ چھلانگ لگائی، وہ گئے! دفتن عمران چیخا۔ کون؟ ڈی ایس پی اس کی طرف مڑا۔ قدیر! انہوں نے سامنے والی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہ بارجہ پکڑ لیا تھا اور پھر اس طرف کود گئے۔ نہیں! نواب رفعت جاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر وہ ادھر ہی دوڑنے لگے جدھر عمران نے اشارہ کیا تھا۔ وہ زینہ طے کر کے اوپری منزل پر پہنچ گئے اور نواب رفعت جاہ ایک کمرے کی طرف جھپٹے۔ ان کے ساتھ ہی نجمہ اور ڈی ایس پی بھی اندر گھستے چلے گئے۔ روشی بھی ان کا ساتھ دینے ہی والی تھی کہ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے! پیچھے سے ہدہد چیخا، مگر عمران کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا جس میں وہ تینوں داخل ہو گئے تھے۔ یہ کیا حرکت؟ اندر سے ڈی ایس پی دھاڑا۔ تم مجھے حراست میں لینے والے تھے نا؟ عمران نے دروازے کو بولٹ کرتے ہوئے کہا۔ او سور کے بچے، دروازہ کھولو! تم مکار! جھوٹے! قدیر یہاں موجود ہے، دروازہ کھولو! نواب رفعت جاہ دروازہ پیٹ رہے تھے۔ 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں میری جان نواب صاحب! عمران نے سر ہلا کر کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ روشی نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، میں ان سبوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد ان سبوں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ سنتے ہو نواب مچھر جا؟ میں شفق کا پجاری ہوں، صرف 3.5 منٹ اور رہ گئے ہیں۔ پاگل دیوانے، دروازہ کھولو! رفعت جاہ برابر چیخے جا رہے تھے اور اس انداز میں دروازہ پیٹ رہے تھے جیسے اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ ڈی ایس پی سٹی! عمران نے دھمکانہ انداز میں پوچھا، کیا قدیر اندر موجود ہے؟ میں محکمہ داخلہ کا ایک نمائندہ تم سے جواب طلب کر رہا ہوں۔ قدیر یہاں ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔
تب پھر تم اپنا ریوالور نکال لو. شفق کا پجاری اسی کمرے میں بند ہے. عمران نے کچھ اور بھی کہنا چاہا لیکن رفت جا کی چیخم دھاڑ میں اس کی آواز مدغم ہو گئی. رفت جا، صرف 2 منٹ اور رہ گئے ہیں. عمران غرایا. کیا کہا تھا؟ محکمہ داخلہ کا نمائندہ؟ اندر سے ڈی ایس پی نے تھرائی ہوئی آواز میں کہا. ہاں، نمائندہ خصوصی. کیا سارے ملک کے حکام کے پاس اس کے لیے محکمہ داخلہ کا مخصوص حکمنامہ موجود نہیں ہے؟ آپ یعنی کہ علی عمران صاحب؟ ڈی ایس پی ہکلایا. ہاں، میں ہی ہوں نواب صاحب. صرف 1 منٹ اور رہ گیا ہے. کھولو سور کے بچے، کھولو. رفت جا پاگلوں کی طرح چیخے جا رہے تھے. رفت جا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دو. عمران غرایا. میں انہیں اقدام قتل اور دواؤں کے ذریعے قدیر اور ایڈلفیا کے ایک ویٹر کے دماغ خراب کرنے کے جرم میں حراست میں لیتا ہوں. دفتن رفت جا کا وحشیانہ کہکا بند کمرے میں گونج اٹھا. 1 منٹ. تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. تم سبوں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. دفتن اندر سے اس قسم کی آوازیں آنے لگیں جیسے 2 آدمی ایک دوسرے سے لپٹ پڑے ہوں. نجمہ چیخ رہی تھی. خدا کے لیے دروازہ کھولو، بچاؤ بچاؤ. کھولو دروازہ. روشی عمران کو دھکیل کر آگے بڑھی. کیسی تفریح رہی؟ عمران اپنی بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا. روشی دروازہ کھول چکی تھی. رفت جا اور ڈی ایس پی ایک دوسرے پر پلے پڑ رہے تھے. نجمہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگی. مرے مرے، تم سب مرے. رفت جا نے پھر کہا لگایا. تم شاید خواب دیکھ رہے ہو رفت جا. عمران نے ہنس کر کہا. جہاں تم نے پچھلی رات ٹائم بم رکھا تھا وہاں اب تمہیں موتی چور کا لڈو ملے گا. کیا سمجھے؟ او چھوڑو. رفت جان نے ڈی ایس پی کا بازو منہ میں بھر لیا اور وہ درد کی شدت سے کراہا. اسی اثنا میں اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور رفت جان نے اسے ایک طرف دھکا دے کر دروازے میں چھلانگ لگائی. لیکن دروازے پر عمران جمع کھڑا تھا، لہٰذا ڈی ایس پی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ رفت جا کے دوبارہ کمرے میں آ گرنے کی وجہ کیا تھی. قدیر ایک پلنگ پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. رفت جا نے فرش پر پڑے ہی پڑے قدیر پر چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران نے ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی. ہتھکڑی لگاؤ، عمران نے ڈی ایس پی سے کہا. عمران نے رفت جا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے اور رفت جا کی جدوجہد برابر جاری تھی، لیکن عمران کی گرفت سے نکل جانا آسان کام نہیں تھا. باہر نجمہ ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ رہی تھی. سب پاگل ہیں، یہاں سب پاگل ہیں. کچھ دیر کے بعد سروش محل کا ہال مقامی حکام سے بھرا ہوا تھا. چونکہ معاملہ ایک معزز آدمی کا تھا اس لیے تقریباً سبھی آئے تھے. ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو رفت جا کو اس حال میں دیکھ کر غصے میں بھر گئے تھے. ان کا خیال تھا کہ رفت جا کے خلاف کچھ ثابت کیے بغیر ہتھ کڑی نہ لگانی چاہیے تھی. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے عمران سے سوال کیا کہ رفت جا کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اقدام قتل، فراڈ
دواؤں کے ذریعے 2 افراد کی ذہنی حالت خراب کرنا۔ قدیر پاگل نہیں تھا، اسے بعض زہریلی اشیاء کے ذریعے پاگل بنایا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری سراسر رفعت جاں پر ہے۔ ایڈلفیا کا ایک ویٹر بھی انہی حالات کا شکار ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار بھی یہی شخص ہے۔ پچھلی رات اس نے اسی عمارت کے ایک کمرے میں ٹائم بم رکھا تھا اور اس کے بعد اس کے 2 ملازموں نے بے ہوش قدیر کو اسی کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے اس ٹائم بم کو چیک کیا تھا، وہ آج ٹھیک 11 بجے پھٹ جاتا۔ اس طرح شفق کے پجاری کی دھمکی عملی جامہ پہن لیتی، یعنی قدیر کے پرخچے اڑ جاتے اور پولیس شفق کے پجاری کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی۔ اسی لیے رفعت جاں نے انتظام کیا تھا کہ پولیس موقع واردات پر پہلے ہی سے موجود رہے۔ رفعت جاں نے قدیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی شاندار ایکٹنگ کی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیں اس کمرے تک ہرگز نہ لے جاتا جہاں قدیر سچ مچ موجود تھا۔ ہم عمارت کے دوسرے حصوں میں ہوتے کہ ہمیں ایک دھماکہ سنائی دیتا۔ ٹائم بم زیادہ قوت والا نہیں تھا، اس سے صرف قدیر کا سر غائب ہو جاتا، عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ واضح رہے کہ یہ ٹائم بم قدیر کے تکیے کے نیچے رکھا گیا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ آخر رفعت جاں کو قدیر کا خیال صرف 15 منٹ پہلے کیسے آیا، جبکہ وہ بقیہ عزیزوں کو چن چن کر عمارت سے باہر نکال لایا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں 15 منٹ تک عمارت کے دوسرے حصوں میں ٹہلاتا پھرے اور اسی اثناء میں بم پھٹ جائے۔ مگر بم تو میں نے اسی وقت ہٹا دیا تھا جب وہ قدیر کو وہاں لٹا کر باہر چلے گئے تھے۔ رفعت جاں کو شاید یقین نہیں تھا کہ قدیر مقررہ وقت تک بے ہوش رہے گا، لہٰذا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ مگر پھر وہ قدیر کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے، کسی نے کہا، حالانکہ اس وقت تک دھماکہ بھی نہیں ہوا تھا اور 11 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے نفسیاتی طور پر انہیں اس کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ عمران نے مسکرا کر کہا، جب ہم عمارت میں داخل ہو رہے تھے میں نے چیخ کر کہا، وہ رہا، وہ کیا، اوپر۔ اس پر رفعت جاں رک گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی ابھی قدیر فلاں کھڑکی سے کود کر فلاں بارچے پر گیا ہے۔ رفعت جاں چونکہ تھوڑا بہت نروس بھی تھا، لہٰذا اسے یقین آ گیا اور اس نے غیر ارادی طور پر اسی کمرے کا رخ کیا جہاں اس نے پچھلی رات قدیر کو چھوڑا تھا۔ بہرحال شفق کے پجاری کا کھڑاگ اسی لیے پھیلایا گیا تھا کہ رفعت جاں پولیس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی معصوم رہ سکے۔ قدیر مر جاتا اور پولیس شفق کے پجاری کی تلاش میں بھاگی بھاگی پھرتی اور آخرکار اس کیس کا فائل ہی بند کر دیا جاتا۔ بھئی شفق کے پجاری کا وجود ہوتا تو پولیس کسی نہ کسی طرح اسے ڈھونڈ نکالتی، مگر ایسی صورت میں جبکہ رفعت جاں پر شبہ کیے بغیر ہی سراغ رسانوں کے گھوڑے دوڑتے رہتے تو نتیجہ معلوم۔ ٹھہریے، ابھی کوئی سوال نہ کیجیے، مجھے کہہ لینے دیجیے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ شفق کے پجاریوں کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے رفعت جاں کے جو آدمی ہاتھ لگا وہ میں ہی تھا۔ شاید اس نے ایڈلفیا کے ویٹر کو ہدایت کی تھی کہ یہ خط کسی بیوقوف آدمی کے ہاتھ لگنا چاہیے جو اسے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن دوڑا چلا جائے یا وہیں ہوٹل ہی میں چیخ چیخ کر اس کا اعلان کرنے لگے۔ پھر ویٹر کا دماغ خراب کر دیا گیا تاکہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہ سکے اور وہیں سے ایک پر اسرار اور ہنگامہ خیز جاسوسی ناول سٹیج ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ 20ویں صدی ہے، آج کل فومانچو، سمرو، ڈاکٹر نکولا یا مقدس جوتا ٹائپ کی لغویتیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔
مگر یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ سب کچھ نہ بتاؤں گا۔ میرے پاس ایسے کاغذات موجود ہیں جو ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور ان سے جرم کا مقصد بھی ظاہر ہو سکتا ہے، مگر یہ سب کچھ براہ راست محکمہ داخلہ کی تحویل میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اپنے طور پر کوئی علیحدہ کارروائی کرنا چاہے۔ بہرحال رفعت جاہ کو تاحکم ثانی حراست میں رکھا جائے، اور اس کے لیے صرف میں ذمہ دار ہوں۔ میں نہیں بلکہ محکمہ داخلہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن موڈ سب کا خراب ہو گیا تھا۔ سبوں کو رفعت جاہ سے ہمدردی تھی۔ کوئی اسے باور کرنے کو تیار ہی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ رفعت جاہ پر لگائے جانے والے الزامات صحیح ہوں گے۔ اسی شام کو روشی اور عمران ایڈلفیا میں واپس آ گئے۔ نجمہ بھی ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ غالباً وہ اس چکر میں تھی کہ عمران سے سب کچھ معلوم کرے، لیکن آخر اسے مایوس ہو کر واپس محل جانا پڑا۔ مگر روشی سے وہ اپنا پیچھا کیسے چھوڑا؟ تمہیں بتانا پڑے گا توتے، آخر اس نے تنہا یہ سب کچھ کیسے کر ڈالا؟ روشی نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ تنہا نہیں تو اس کے ساتھ کئی آدمی تھے، لیکن انہیں اصل مقصد کا علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ رفعت جاہ نے شفق کے پجاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ وہ اسی کے آدمی تھے جنہوں نے تمہیں اور ہدہد کو پکڑا تھا۔ تم اس غلط فہمی میں بھی نہ مبتلا رہنا کہ تم نے اپنی حکمت عملی سے رہائی حاصل کی تھی۔ رفعت جاہ کا پروگرام بھی یہی تھا کہ تم لوگ پکڑ کر چھوڑ دیے جاؤ تاکہ پولیس کو شفق کے پجاریوں کے وجود کا یقین ہو سکے۔ دوسری طرف اس نے اپنے آدمیوں کو یہ سمجھایا ہوگا کہ میں، تم یا ہدہد شفق کے پجاریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر وجہ بتاؤ، وجہ اس نے اتنا کھڑاگ کیوں پھیلایا تھا؟ وہ قدیر کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ قدیر کے پاس اس کے ثبوت میں کچھ کاغذات موجود تھے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کسی طرح اسے علم ہو گیا تھا کہ قدیر کے پاس ایسے کاغذات موجود ہیں، لہذا اس نے پہلے تو شاید سیدھی طرح کام نکالنا چاہا، لیکن قدیر اس پر رضامند نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب قدیر نے ایسے کاغذات کی طرف سے لا علمی ظاہر کی ہوگی تو رفعت جاہ نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے کہ وہ انہیں اس کے خلاف استعمال ہی کر بیٹھے، لہٰذا اس نے کسی قسم کے زہر سے اس کی دماغی حالت ہی برباد کر دی۔ لیکن شاید دماغی حالت خراب ہونے سے پہلے قدیر ان کاغذات کے متعلق کچھ سوچتا رہا ہوگا، لہٰذا پاگل ہو جانے کے بعد بھی ان خیالات کی پرچھائیاں آپس میں گڑ گڑ ہو کر اس کے ذہن میں چکراتی رہیں۔ وہ ان کاغذات کے لیے جگہ جگہ زمین کھودتا رہتا اور رفعت جاہ وہاں کنویں کھدواتا رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ رفعت جاہ نے اسی لیے اس کا دماغ خراب کیا ہو کہ وہ پاگل پن ہی میں اس جگہ تک رسائی کر جائے جہاں اس نے کاغذات چھپائے ہوں۔ یہی بات درست ہو سکتی ہے، اسی لیے وہاں کنواں کھدوا دیتا تھا جہاں قدیر صرف ایک ہی بالشت زمین کھود ڈالتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ کاغذات ایک جگہ دفن ہی تھے۔ میں نے ایک بار قدیر کو بڑبڑاتے سنا تھا، باتیں قطعی بے ربط تھیں، لیکن میں نے پچھلی رات داتا گنج جا کر اس کے مکان کا جائزہ لیا تو اس کی بے ربط باتیں یاد آنے لگی۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے بکری کی مینگنیاں بکھری ہوئی تھیں، اور پیپل کی کئی جڑیں زمین کی سطح سے اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی بے ربط باتیں جو سنی تھیں ان میں پیپل کی سب سے موٹی جڑ کا حوالہ بھی تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قدیر زمین کھودنے کے خبط میں مبتلا تھا۔
بس میں نے پیپل کی سب سے موٹی جڑ کے نیچے کھودنا شروع کر دیا۔ شاید 1.5 فٹ نیچے ہی کسی سخت چیز سے کدال ٹکرائی اور لوہے کا ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ بس پھر وہیں سے رفت جا کا بیڑا غرق ہونے لگا۔ میں اس وقت تک ان لوگوں کے پیچھے لگا رہا جب تک کہ یہ قدیر کو اس کمرے میں لٹا کر باہر نہیں چلے گئے۔ اب آگے میں نہیں بتاؤں گا۔ بتانا پڑے گا طوطے، ورنہ میں تمہاری زندگی تلخ کر دوں گی، اور میں جو کچھ کہتی ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر ایک طویل سانس لی اور بولا، وہ سولت جا کی اولاد نہیں ہے۔ خود سولت جا کی تحریر اس سلسلے میں موجود ہے اور اسی تحریر کے لیے اتنا ہنگامہ ہوا تھا۔ سولت جا کا بیان ہے کہ وہ شادی کے 5 ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ ان کاغذات کے ساتھ شادی کا سرٹیفکیٹ اور رفت جا کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، لیکن سولت جا کھلم کھلا اس کا اظہار نہ کر سکا، اور نہ یہی کر سکا تھا کہ رفت جا کی ماں کو طلاق دے دیتا، کیونکہ وہ انگلینڈ کے ایک نائٹ کی لڑکی تھی۔ اس نے سولت جا کو ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اس بات کا اعلان کیا تو اس سے خطاب اور جاگیر دونوں چھین لیے جائیں گے۔ سولت جا یہ نہیں چاہتا تھا، مجبوراً اسے خاموش رہ جانا پڑا، لیکن اس نے یہ سب کچھ صرف قدیر کی والدہ یعنی اپنی سوتیلی ماں کو بتا دیا تھا، بلکہ اپنے تحریری بیان کے ساتھ وہ سارے ثبوت بھی اس کے حوالے کر دیے تھے جو اس سلسلے میں کام آ سکتے تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ سب کچھ محض اس لیے کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کبھی ملک انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہی ہو جائے۔ اس وقت یہ کاغذات قومی حکومت کے سامنے پیش کر کے صحیح حقدار کو حق دلوا دیا جائے۔ بڑا چالاک تھا۔ پتہ نہیں چالاک تھا یا گھامڑ، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر اس گدھے نے 2 شادیاں کی تھی۔ پتہ نہیں یہ لوگ 2 شادیاں کر کے زندہ کیسے رہتے ہیں۔ کر کے دیکھو۔ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک آدمی نے شادی کر لی تھی۔ کس نے؟ ڈیڈی نے۔ ان کی شادی پر میں آج تک پچھتا رہا ہوں، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا اور چوئنگم کا پیکٹ پھاڑنے لگا۔ پھر یہ کہانی یہی نہیں ختم ہو گئی۔ رفت جا کی طرف سے آج تک مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ ویسے بہترین قسم کے قانون دانوں کی یہی رائے ہے کہ رفت جا کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ جائیداد نجمہ کی ماں ہی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ قدیر اور ایڈلفیا کا ویٹر آج بھی صحیح دماغ نہیں ہو سکے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔